وزیر اعظم نے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ لانچ کر دی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا 500 ارب روپے کی بجلی چوری بڑا چیلنج ہے، برق رفتاری سے بجلی چوری میں کمی کرنا ہوگی۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کو کراچی سے پشاور تک متعارف کرائیں گے۔ وزیر اعظم کا بجلی کے بلوں سے ٹی وی لائسنس فیس ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا وزیر اعظم نے کہا تھا میٹر ریڈنگ کا اختیار عام آدمی کے ہاتھ میں دو۔ پاور ڈویژن کے مطابق بجلی صارفین مقررہ تاریخ پر اپنے میٹر کی تصویر ایپلیکیشن پر اپلوڈ کر سکیں گے۔ صارفین بروقت ریڈنگ دے کر سبسڈی سے محروم نہیں ہوں گے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے۔ صدر آصف زرداری نے ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا۔ صدر نے 3 ہائی کورٹ ججز کو مستقل طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کر دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے، جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر آ گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے کی کاپی مل گئی۔ قانونی ٹیم نے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ فیصلے کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کی بحالی سے حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان کی معطلی۔ اپوزیشن اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کا اختیار کھو بیٹھی۔ 26 ارکان معطل ہونے کے بعد اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 79 رہ گئی، جبکہ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر 93 ارکان کے دستخط درکار ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے اپوزیشن چیئرپرسنز کو ہٹانے پر کام شروع کر دیا گیا۔ حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن چیئرپرسنز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری۔ ملک میں مزید بارشوں اور سیلاب کا نیا الرٹ جاری۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے بیشتر شہروں میں بادل برسیں گے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گلگت بلتستان، چترال، اپر دیر، سوات اور کمراٹ ویلی میں گلیشیئر پھٹنے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں نیلم ویلی، مظفر آباد، راولاکوٹ باغ اور کوٹلی میں شدید بارشوں اور سیلاب کا امکان۔ کمزور تعمیرات، بجلی کے کھمبوں، بل بورڈ سے دور رہنے کی ہدایت جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے کو ٹیلی فون۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے ملک میں بارشوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ چترال میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز پگھلنے لگے۔ دریائے چترال میں سیلاب، کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیاحتی مقام آیون میں دریا نے رخ تبدیل کر لیا، جس سے قریبی سڑکوں اور زمین کا کٹاؤ شروع ہو گیا۔ دریائے چترال میں طغیانی کے باعث ایئرپورٹ روڈ بھی متاثر ہوا۔ اپر چترال کے علاقے جوپو، اناؤج، پرکوسپ اور غورو بھی متاثر ہوئے۔ بارش کے باعث خیبر پختونخوا میں 20 افراد جان بحق، 10 زخمی۔ پی ڈی ایم اے نے کے پی میں حالیہ بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بارش سے کے پی میں 57 گھروں کو نقصان پہنچا، 51 کو جزوی، 6 مکمل طور پر گر گئے۔ بارش سے 2 دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ متاثر خاندانوں کو پی ڈی ایم اے کی جانب سے امداد دی گئی۔ سانحہ سوات میں لاپتہ ایک اور نوجوان کی لاش مل گئی۔ دانیال کا تعلق مردان سے ہے۔ دریائے سوات میں ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری۔ مجموعی طور پر 14 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیالکوٹ کا ایک شخص تاحال لاپتہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کے لیے رسکا پہنچ گئے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا ریسکیو اہلکار خالی ہاتھ آئے تھے، یہ ریسکیو کا بریک ڈاؤن ہے۔ متاثرہ خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس حکومت پر پتہ نہیں کوئی قیامت ٹوٹی ہے یا نہیں۔
سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن لوگوں کی مزاحمت کے باعث کچھ ہی دیر بعد روکنا پڑا. مقامی افراد نے انتظامی افسران اور پولیس پر پتھراؤ کیا جس سے ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے مزاحمت کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. آپریشن پھر شروع کر دیا گیا. گاڑی لانے میں 2 منٹ تو لازمی لگ جاتے ہیں کیونکہ پانی بھی ہے, گڈھے کے بھی پتہ نہیں لگتے. میں آ رہا ہوں ناظم آباد بورڈ آفس سے. آپ اس روڈ کو دیکھتے ہوئے جائیں اور یہ عباسی شہید مین ہاسپٹل ہے. اس ہاسپٹل والے آپ روڈ پہ جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ یہاں پہ مر گئے ہیں. یہاں پہ اتنا روڈ کی حالت خراب ہے. ہماری حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ ہے گٹروں کی اور یہ روڈوں سے پانی کے لیے تو کوئی بندوبست کرے. کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں کی بدترین صورتحال. گارڈن کی مرکزی سڑک پر پانی جمع ہونے سے گڑھے پڑ گئے. اردو بازار میں سے بھی بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کراچی میں آج بھی کہیں بوندا باندی اور کہیں درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے. بارش کا سلسلہ کل صبح تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق تھا, ان کو یہ ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے تھیں. جو بہت اصولی بات کرتے ہیں, اس وصولی سیٹوں کو وصول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم مولانا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, اصولی طور پر تو انہیں یہ سیٹیں لینے سے انکار کر دینا چاہیے. کراچی کی میئرشپ پر ڈاکہ ڈالا گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم سمجھتے رہے پی ٹی آئی کے 32 لوگ دباؤ کی وجہ سے نہیں آئے, لیکن ان کے لوگوں نے بتا دیا انہیں دباؤ سے زیادہ پیپلز پارٹی پسند ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا حافظ نعیم الرحمان ملک بھر میں مقامی حکومتوں کی بات نہیں کرتے ہیں, ان کا دل صرف سندھ میں ہی بلدیاتی نظام کو کیوں مانتا ہے. حافظ نعیم نے مقامی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ دبا رکھی ہے. حافظ نعیم نہ چیئرمین شپ سے مستعفی ہوئے نہ ایم پی اے سیٹ سے استعفیٰ دیا. الیکشن کمیشن کے گوشوارے جمع کرا کے اقتدار کی رسی تھامی ہوئی ہے. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملہ. 13 جوان شہید, 2 بچے اور خاتون شدید زخمی. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 14 خوارج جہنم واصل. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرائی. 1 صوبے دار, 2 حوالدار, نائک, لانس نائک اور 8 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. صدر مملکت, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت. شمالی وزیرستان میں فورسز پر حملے کی مذمت. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ایم ایچ بنو کا دورہ. دہشت گرد حملے میں زخمی جوانوں کی عیادت. کہا آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردی کے خلاف ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا. پوری قوم کو آپ پر فخر ہے. سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے. دہشت گردوں, سہولت کاروں, مددگاروں کو ہر قیمت پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے دہشت گردی کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا. پاکستان کی داخلی سلامتی کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کا فوری فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. فیلڈ مارشل کی بنو گیریزن میں پاک فوج کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت. سی ایم ایچ بنو میں زخمیوں کی عیادت کی. کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا بھی دورہ. آئی ایس پی آر نے بتایا فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بڑھتی ناکامیوں اور عالمی سطح پر رسوائی نے مودی حکومت کو سربراہ بدلنے پر مجبور کر دیا. بھارتی حکومت نے روی سنہا کو توسیع دینے کے بجائے پراگ جین کو اپنی خفیہ ایجنسی را کا نیا سربراہ بنا دیا. مودی حکومت پاکستان سے حالیہ کشیدگی میں منہ کی کھانے پر اپنی خفیہ ایجنسی را کا چیف تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے
دونوں اکابرین نے 2 طرفہ امور، تعاون، آسیان ریجنل فورم اجلاس و علاقائی صورتحال پر گفتگو کی۔ آسیان ریجنل فورم اجلاس 10 اور 11 جولائی کو کوالالمپور میں ہوگا۔ معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی امریکہ میں اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں سے کرپٹو سفارتکاری کا آغاز۔ معروف کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری امریکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو گئی۔ بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان اب امداد نہیں بلکہ اختراع کی بنیاد پر عالمی تعلقات قائم کر رہا ہے۔ انقلابی اقدامات کی بدولت پاکستان ڈیجیٹل سفارتکاری اور اختراعی معیشت کی جانب گامزن۔ بلال بن ثاقب کی قیادت میں پاکستان کرپٹو کونسل نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کیا۔ ایران نے IAEA سربراہ رافیل گروسی پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی۔ نائب اسپیکر پارلیمنٹ نے کہا IAEA کو ایٹمی تنصیبات پر نگرانی کیمرے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں رافیل گروسی کا دورہ بے معنی ہوگا اور ممکن ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہو۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے گروسی کو اسرائیل کا محافظ اور غلام قرار دے دیا تھا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کرنے کی امریکی دعووں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، تہران چند ماہ میں دوبارہ یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، 24 گھنٹے میں 81 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی اور آپریشن میں شریک حماس کے اہم لیڈروں میں سے ایک کو شہید کر دیا۔ حقام محمد عیسیٰ علیسہ کو صابرہ کے نواحی علاقے میں شہید کیا گیا۔ تل ابیب میں بھی نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوام کا ہجوم غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سویڈن میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ برطانیہ میں کانسرٹ کے دوران اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ گئے۔ فلسطین کو آزاد کرو کا مطالبہ۔ گلوکاروں نے کہا کہ انشاءاللہ فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر اسرائیل اور حماس سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا غزہ میں معاہدہ کریں اور یرغمالیوں کی واپسی کو ممکن بنائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کرپشن سکینڈل کے شکار اسرائیلی وزیر اعظم کی حمایت میں پھر بول پڑے۔ سوشل میڈیا پر لکھا نیتن یاہو کو جانے دیا جائے، انہیں بڑے کام کرنے ہیں۔ اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی۔ لکی مروت میں فائرنگ سے امن کمیٹی کے صدر سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر سمیت 3 افراد کو نشانہ بنایا۔ شارسدہ میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، میاں بیوی اور کمسن بچی شامل۔ پاک پتن کے نجی اسپتالوں میں 2 ہفتوں کے دوران 20 بچے جاں بحق۔ ڈی سی کی سفارش پر کمشنر ساہیوال نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ آکسیجن کی کمی کے شکار بچے نجی اسپتالوں سے ڈسٹرکٹ اسپتال لائے گئے تھے۔ ضلع انتظامیہ نے متعدد غیر رجسٹرڈ نجی اسپتال سیل کر دیے۔ محکمہ تعلیم پنجاب AIYB گلوبل کے ساتھ مل کر اسٹیم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ اسٹیم کو آگے بڑھانا آج کے مسائل کا حل ہے۔ پنجاب حکومت 2.5 ارب روپے سے اسٹیم لیب بنانے جا رہی ہے۔ تمام رقم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فراہم کریں گی۔ ایشیا کپ کے انعقاد پر چھائے غیر یقینی کے بادل چھٹنے لگے۔
मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए का कहना है मेगा इवेंट भारत की मेज़बानी में 12 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट यूएई के मैदानों में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें T20 फॉर्मेट में टाइटल की जंग लड़ेंगी। पाक भारत कशीदगी के सबब इवेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए यूनुस खान की क़यादत में कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शजील खान, कामरान अकबर और सईद अजमल भी शामिल। कौमी टीम का पहला मुकाबला 18 जुलाई को मेज़बान इंग्लैंड से शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 20 जुलाई को होगा। लेजेंड अदाकार शकील अहमद को मदाओं से पिछले 2 बरस बीत गए। शकील अहमद ने अंकल उर्फी, इंतजार फरमाइए, अनकही, जेर ज़बर पेश, अफशा, अना, अरूसा, आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। अंग्रेजी फिल्म जिना में लियाकत अली खान का किरदार निभाया। शकील अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात पाक पतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हब्स से बचाने के लिए इक़दाम। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं।